إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر۔ ہر قسم کی کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشاہی اسی ایک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہمیں ہدایت سے سرفراز فرمایا، امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، صحت و تندرستی عنایت فرمایا اور ہدایت کے راستے پر قائم و دائم فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، بالخصوص تاجدار مدینہ، امام الثقلتین، امام القبلتین، امام الحرمین، امام الانبیاء، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، تاجدار مدینہ، تاجدار رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اصحاب اور ازواج پر۔ مختصر سی حمد و صلوات کے بعد آپ حضرات کے درمیان رمضان المبارک کے فضائل کے بارے میں کچھ باتیں گوشِ گزار کرنا چاہتا ہوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی قریب آ چکا ہے۔ ہم کسی چیز کی اہمیت اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ اس کی حقیقت معلوم نہ ہو۔ کسی چیز کو اگر جان لیں گے، کسی چیز کی اگر آپ حقیقت کو جان لیں گے تو اس کی اہمیت کو، اس کے فوائد کو، اس کے ثمرات کو اور اس سے فائدہ ہونے والے چیزوں کو آپ اچھی طریقے سے جان پائیں گے اور اس سے فائدہ بھی آپ اٹھا پائیں گے۔ تو اس ارادے سے میں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ رمضان المبارک کے جو کچھ فضائل ہیں ان تمام باتوں کو انشاءاللہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ رمضان المبارک کے فضائل کے چند باتیں آپ حضرات کے درمیان رکھوں، یاد رکھیے ہمیں رمضان کا استقبال کرنا ہے۔ رمضان کا استقبال کیسے کرنا ہے؟ صرف ایک صورت آپ اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے، سورۃ العصر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فرمایا زمانے کی قسم یا عصر کی قسم، سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ اللہ رب العالمین نے اس سورۃ مبارکہ کے اندر 4 باتوں کے بارے میں بیان فرمایا اور یہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر واضح فرما دیا کہ سارے انسان خسارے میں ہیں۔ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تمام کی تمام چیزوں سے، چاہے رمضان مبارک کا مہینہ ہو یا غیر رمضان ہو، انہیں 1 گھنٹہ ملے پھر بھی، 1 منٹ ملے پھر بھی جو لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کے اندر یہ 4 کوالٹیز پائی جانی چاہیے۔ نمبر 1 ایمان۔ اگر کسی کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ دھاگوں پر بھروسہ کرتا ہے، قبروں پر بھروسہ کرتا ہے، پوجا پاٹ کرتا ہے، غیروں کے لیے نظر و نیاز کرتا ہے اور بہت سے شرک والے کام کرتا ہے، تو یاد رکھیے اس کے لیے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ ایمان پکا ہونا چاہیے، توکل رب العالمین پر ہونی چاہیے،
امید رب العالمین سے ہونی چاہیے، خوف بھی اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے، امید بھی۔ یاد رکھیے تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین سے جب وابستہ ہو جائیں گی، ایمان کی ساری چیزیں، ایمان میں جب وہ انسان پختہ ہو گیا، اب اس انسان کو عمل میں بھی پختہ ہونا ہے۔ عمل کیسے پختہ ہوگا؟ اسی وقت عمل پختہ ہوگا جب آپ سنت رسول کے مطابق عمل کریں گے۔ اپنی پورے باڈی کو سنت رسول کے مطابق کر لیجئے، اپنے جسم کے اندر جانے والے ایک ایک گھٹ، ایک ایک نوالا سنت رسول کے مطابق حلال ہونا چاہیے۔ آپ کی گفتگو سنت رسول کے مطابق بہترین گفتگو ہونی چاہیے۔ آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے طریقے کو آپ اپناتے ہوئے اسی طور پر آپ عبادت کریں، لہذا عمل صالح ہو گیا، ایمان میں پختہ ہو گئے، عمل صالح ہو گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا اب تمہیں کیا کرنا ہے، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا ہے۔ اب تم خود ایمان والے ہو گئے، دوسروں کو بھی ایمان کی طرف بلانا ہے کہ تم بھی ایمان کے راستے میں آ جاؤ، ایمان یہ ہے، ایمان یہ ہے، انہیں سمجھاؤ، انہیں سمجھاتے پھرو، گلی کوچوں میں دروازوں پر جاؤ، اور اسی طریقے سے ایک ایک آدمی کو پکڑ کر سمجھاؤ۔ لہذا ہمیں حق کی وصیت کرنی ہے۔ یہ 3 کام میں آپ پرفیکٹ ہو گئے۔ چوتھا کام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بہت زیادہ شدائد کا سامنا کرنا پڑا ہے حق کی وصیت کرنے کی وجہ سے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھیے، جنہوں نے بھی حق کی وصیت کی، ایمان کی طرف لوگوں کو دعوت دیا، عمل صالح کی طرف لوگوں کو دعوت دیا، انہیں ٹھوکریں کھانی پڑی، انہیں اپنے گھر کے اندر ہی لوگوں کی باتیں سننے پڑی، لہذا لوگوں سے پتھروں کو برداشت کرنا پڑا۔ اس وقت کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا ہے، صبر کی تلقین کرنا ہے کہ دیکھو ایمان کا دامن تمہیں چھوڑنا نہیں ہے، عمل صالح کا دامن تمہیں چھوڑنا نہیں ہے، حق کے جانب بلانے کا طریقہ تمہیں چھوڑنا نہیں ہے، بس تم صبر کرو، رب العالمین سے امید رکھو، انہیں صبر کی تلقین کرنا ہے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ یہ 4 کام اگر آپ کے اندر پائے جائیں، 1 منٹ بھی رب العالمین آپ کو دے گا، دنیا کے اندر 1 منٹ کی بھی زندگی دے گا تو آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پورا رمضان تو بہت بڑی بات ہے، 1 منٹ بھی رب العالمین آپ کو دے گا تو آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو صحیح معنوں میں آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ تو لہذا اب آئیے رمضان المبارک کے بارے میں، رمضان المبارک کے استقبال کے بارے میں نے آپ کو بتلا دیا۔ یہ 4 چیزوں کے ساتھ رمضان میں آپ کو داخل ہونا ہے، ایمان میں پختہ ہونا ہے، آپ کو عمل صالح میں بھی پختہ ہونا ہے، جو اعمال کے اندر کمیاں تھیں ان تمام کمیوں کو آپ ختم کیجئے، اور اسی طریقے سے جو حق کی وصیت آپ کے اندر نہیں تھی اس حق کی وصیت کو آپ اجاگر کیجئے۔ ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین نہیں تھی، صبر دینے کی تلقین نہیں تھی، تو آپ اس کو اپنے اندر پیدا کیجئے، یہ 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیجئے، پھر رمضان کا استقبال کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو ان 4 چیزوں کا خصوصی طور پر اپنی زندگی میں اہتمام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ رمضان المبارک کے فضائل کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رب العالمین نے قرآن مجید کو شہر رمضان میں نازل فرمایا، یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا۔ یہ رمضان المبارک کے لیے عظیم شرف والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہی رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، جو کائنات کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ ہدایت کا سامان رب العالمین نے اگر اتارنے کا کوئی مہینہ چوائس کیا تو رب العالمین نے رمضان المبارک کا مہینہ چوائس کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت فضیلت کو بتلاتے بیان فرمایا کہ یہ قرآن مجید معمولی کتاب مت سمجھو، یہ حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کر دینے والی کتاب ہے، یہ کتاب بڑی عظیم کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے فوائد کو بھی بیان فرمایا اس قرآن مجید کی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں عظیم کتاب کو نازل فرمایا جو رہتی دنیا تک باقی رہے گی، یہاں تک کہ رب العالمین اسی کی بنیاد پر بہت سے حفاظ کو، بہت سے لوگوں کو جنہوں نے قرآن مجید کی آیتیں یاد کی تھی، اسی کی بنیاد پر رب العالمین قرآن مجید کی سیڑھیوں میں، قرآن مجید کے جنت کی سیڑھیوں میں، جنت کے درجات میں رب العالمین ان کو چڑھائے گا۔ لہذا قرآن مجید کے بارے میں زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ رمضان المبارک کے بارے میں آپ حضرات کے درمیان اہمیت اور اس کے فوائد کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا دوسرا مقام، دوسری فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف قرآن مجید کو رمضان میں نازل نہیں فرمایا، بلکہ بہت سی کتابوں کو رب العالمین نے رمضان المبارک کے اندر ہی نازل فرمایا۔ اللہ اکبر۔
امام الناس جس کو رب العالمین نے بیان فرمایا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو کتاب دی تو رمضان المبارک کے مہینے میں کتاب دی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس سے اللہ رب العالمین نے براہ راست گفتگو فرمائے، اللہ رب العالمین نے جب انہیں کتاب دینے کا فیصلہ فرمایا تو رمضان المبارک کے مہینے میں عنایت فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس کو اللہ تعالیٰ نے روح اللہ کہا، کلمۃ اللہ کہا، اللہ رب العالمین نے جب انہیں کتاب دیا تو رمضان المبارک کے مہینے میں کتاب دیا۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جن کی تلاوتیں سن سن کر یہ چرند پرند پہاڑ شجر حجر جھوم جایا کرتے تھے، رب العالمین نے جب انہیں کتاب دیا تو رمضان المبارک کے مہینے میں کتاب دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انزلت صحف ابراہیم فی اول لیلۃ فی رمضان، اللہ رب العالمین نے رمضان کی پہلی روز، رمضان کے پہلے روز، پہلی تاریخ کے روز رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب دیا۔ وانزلت التوراۃ لست خلول من رمضان، اور رب العالمین نے رمضان کے 6ویں تاریخ کے روز حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العالمین نے تورات کو نازل فرمایا۔ اسی طریقے سے وانزل الزبور لاثنی عشرۃ خلت من رمضان، اور رب العالمین نے 12 روز جب گزر گئے رمضان کے تو اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو زبور نامی کتاب دیا۔ وانزل الانجیل لثمان عشرۃ خلول من رمضان، اور رب العالمین نے جب 18 رمضان گزر گئے تو 19ویں رمضان کے موقع پر رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انجیل نام کی کتاب دی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وانزل القرآن ل24 لیلۃ خلت من رمضان، کہ جب رمضان کے 24 روز گزر گئے تو 25ویں روز رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا، 1575 روایت کے اندر دیکھ لیجئے، اور تفسیر تبری کی کتاب کے اندر بھی اس بات کو بیان کیا گیا، امام تبری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا، یہ حدیث صحیح ہے۔ لہذا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے اس رمضان مبارک کے موقع پر صرف قرآن مجید ہی کو نازل نہیں فرمایا بلکہ بہت سے پچھلے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو کتابیں عنایت فرمائی۔ اس مہینے کی تیسری فضیلت، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل فرما کر ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ اکبر۔ اس رمضان المبارک کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، اللہ اکبر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، یعنی 83 سال سے بھی بہتر ہے۔ اس کے اندر ایک صدقہ، اللہ اکبر، سوچئے کتنا زیادہ ہوگا، اس کے اندر ایک عبادت، ایک تسبیح، ایک تحمید، ایک تکبیر کا درجہ کتنا زیادہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا اس کے اندر جو عبادت کی جائے گی وہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، 1000 مہینے تک نہیں، 1000 مہینوں سے بھی بہتر رب العالمین نے قرار دیا۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جس رات میں اللہ رب العالمین تقدیر کا فیصلہ فرماتا ہے، جس رات میں رب العالمین بڑے بڑے کاموں کا فیصلہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو مبارک والی رات میں نازل فرمایا تاکہ ہم لوگوں کو ڈرائیں۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا یہ وہ رات ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، جس روز مضبوط اور حکیمانہ فیصلے کیے جاتے ہیں، اللہ اکبر، مضبوط فیصلے یعنی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بڑے بڑے فیصلے سناتا ہے، کس روز؟ لیلۃ مبارکہ کے روز، یعنی مبارک والی رات لیلۃ القدر کے روز رب العالمین بڑے بڑے فیصلے سناتا ہے۔ لیلۃ القدر یہ کون سی رات ہے، یہ کس مہینے میں آتی ہے؟ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ان کی کتاب تفسیر خازن کے اندر یہ بات موجود ہے۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک کے اندر لیلۃ القدر والی رات ہے جس کو رب العالمین نے مبارک والی رات بیان فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی یہی مروی ہے۔ اسی طریقے سے قاضی ابو بکر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ 15ویں شعبان نہیں ہے لیلۃ مبارکہ، بلکہ رمضان کے اندر ایک رات ہے جس کی رب العالمین نے لیلۃ القدر سے بھی اس کو گردانا ہے، اور رب العالمین نے اس کو مبارک والی رات بھی بیان فرمایا، اور اسی رات رب العالمین محکم فیصلے سناتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی 5ویں فضیلت، رمضان مبارک کی 5ویں فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كانت اول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها ابواب
وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب ونادی منادی یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر۔ ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، پہلی رات، آخر رات نہیں، بیچ میں نہیں، بلکہ پہلی رات جب آتی ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اسی رات رب العالمین یہ فیصلہ سنا دیتا ہے کہ جتنے بھی شیاطین ہیں ان تمام شیاطین کو جکڑ دو، ومرادۃ الجن، اور جتنے بھی سرکش جن ہیں ان تمام جنوں کو بھی جکڑ دو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک فرشتہ مسلسل آواز لگاتا رہتا ہے۔ یہ رمضان مبارک کی پہلی رات سے لے کر اخیر تک، اخیر شام تک، عصر کے بعد مغرب تک، مکمل پورے رمضان کے مہینے میں 30 روز اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک فیصلہ، ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو فرشتہ مسلسل کہتا رہتا ہے یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے خیر میں بڑھنے والو، اے بھلائی کا کام کرنے والو، اے نمازوں کا اہتمام کرنے والو، اے روزوں کا اہتمام کرنے والو، اے جھوٹ سے بچ کر بھلائی کی جانب اور سچائی کی جانب لوگوں کو دعوت دینے والو، اے لوگوں جو حق کا پیغام دیتے ہو وہ تمام کے تمام لوگ آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو اور مزید کرتے جاؤ، اور اے وہ لوگوں جو برائی کے کام کیا کرتے تھے، جو حرام کھایا کرتے تھے، لوگوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے، پریشان کیا کرتے تھے، شرک کیا کرتے تھے، بدعات کے کام کیا کرتے تھے، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، یہ موقع ہے، یہ موقع ہے۔ لہذا وہ فرشتہ مسلسل آواز لگاتا رہتا ہے، یہ رب العالمین کی جانب سے مقرر کردہ فرشتہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس رات کی اس رمضان مبارک کی چھٹی فضیلت یہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ اللہ اکبر۔ رمضان المبارک کی یہ فضیلت ہے کہ رمضان المبارک کے ہر روز رب العالمین جہنمیوں کو آزاد کرتا رہتا ہے، جہنمیوں کو آزاد کرتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، آمین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز رمضان مبارک کے ہر روز رب العالمین جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے، جن کے اوپر مہر لگ چکی ہے کہ یہ جہنمی ہے، اللہ رب العالمین انہیں بخش دیتا ہے، انہیں معاف فرما دیتا ہے کہ چلو تم پر ہم نے رحم کر دیا، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے اس کی 7ویں فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم عز وجل علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو تمہارے پاس ایک مبارک مہینہ رمضان آ چکا۔ اللہ اکبر۔ مبارک مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، اس کے ایک ایک سیکنڈ مبارک ہے، اس کا ایک ایک منٹ مبارک ہے، اس کا ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک دن، ایک ایک رات، ایک ایک روز اللہ رب العالمین نے اس کو مبارک رکھا ہے، بابرکت رکھا ہے، پورا کا پورا بابرکت۔ اللہ رب العالمین نے اس پورے رمضان کے مہینے کو مبارک قرار دیا۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لوگو تمہارے پاس رمضان مبارک کا مہینہ آ چکا جو کہ برکتوں والا ہے۔ رب العالمین اس مہینے میں سرکش شیاطینوں کو جکڑ دیتا ہے، جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے، اور اس کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم۔ یاد رکھو جو رمضان المبارک کے خیر سے محروم ہو گیا، جو رمضان المبارک کے اندر اچھا کام نہیں کر پایا، جو رمضان المبارک میں بھی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر بھلائی کے راستے میں نہیں لگا پایا، وہی انسان دنیا کا سب سے محروم انسان ہے، وہی انسان دنیا کا سب سے پچھڑا انسان ہے، وہی انسان دنیا کا سب سے بیکار انسان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ پورا مہینہ برکتوں والا ہے۔ یہ رب العالمین نے اس رمضان مبارک کی شان رکھی ہے۔ اسی طریقے سے اس رمضان مبارک کی 8ویں فضیلت یہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ الخمس جمعہ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذ اجتنب الکبائر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو لوگوں، ایک نماز دوسرے نماز کے درمیان، ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے درمیان، ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان سارے گناہوں کا کفارہ ہے سوائے بڑے بڑے گناہوں کے۔ اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، اذا اجتنب الکبائر، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، یعنی جن لوگوں نے اپنے آپ کو زناکاری سے، شرک سے، بدعات سے اور اس طریقے سے جو اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے گناہ رکھے ہیں، ان تمام گناہوں سے جس نے اپنے آپ کو دور رکھ لیا،
اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو صاف خوشخبری دے دی کہ دیکھو لوگوں، رمضان کے مہینے میں تم آ گئے اسی طریقے سے تھے جس طریقے سے تم دیگر ایام میں تھے، یعنی 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، سنت سے دور نہیں تھے، حق کے راستے پر تھے، لہذا رب العالمین نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، سارے گناہوں کی معافی، سارے گناہوں کی معافی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک کی ایک 10ویں فضیلت یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کوئی انسان ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان مبارک کے مہینوں میں راتوں میں قیام اللیل کرتا ہے، تراویح کی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رمضان مبارک کے مہینوں میں آپ خصوصی طور پر قیام اللیل کا اہتمام کیجئے۔ علماء کہتے ہیں 2 رکعت ہی پڑھو، پھر بھی پڑھو، اپنے آپ کو دور مت رکھو۔ بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے رمضان مبارک کے مہینوں میں بھی عشاء کی نماز پڑھ کر بھاگ جاتے ہیں، نماز بالکل ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ پوری تہجد آپ کو پڑھنی چاہیے، پوری تراویح یا پورا قیام اللیل آپ کو کرنا چاہیے۔ اگر نہیں تو آپ کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں آپ کو، تو لہذا آپ کو ایسے حال میں کیا کرنا چاہیے؟ جماعت کے ساتھ کم از کم 2 رکعت ہی تو پڑھ لو، پھر بھی پڑھ لو، بعد میں ہو سکے تو 6 رکعت پڑھ لو، لہذا آپ کو جماعت کے ساتھ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خوشخبری دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو کوئی انسان ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایمان کے ساتھ رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، سارے گناہوں کی معافی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں خصوصی طور پر روزوں کا اہتمام کر لیجئے۔ اب یہ بتانے کی مجھے وقت نہیں ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں جو کوئی انسان روزہ رکھتا ہے اس کا کتنا ثواب ہے، یا روزے کا کتنا ثواب ہے، اسی طریقے سے روزے کے کتنے فوائد ہیں، جو لوگ روزے نہیں رکھتے ان کا کیا انجام ہے، اس کا موقع نہیں۔ انشاءاللہ میں دروس کے اندر ان تمام باتوں کو بیان کروں گا۔ انشاءاللہ آپ دروس میں ضرور شرکت فرمائے، رمضان مبارک کے مہینے میں جو دروس ہوں گے اس میں ضرور آپ انشاءاللہ شرکت فرمائے، آپ کو تمام باتیں انشاءاللہ بڑی اچھی طریقے سے معلوم ہوں گی۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خوشخبری دی، سارے گناہوں کی معافی کی۔ میں نے 3 خوشخبریاں بیان کی۔ رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا، معافی ہو گئی، قیام کر لیا، معافی ہو گئی، رمضان مبارک کے روزے رکھ لیے، معافی ہو گئی۔ چوتھی معافی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اعلان فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لیلۃ القدر کی رات جاگ جاؤ، اس میں بھرپور قیام کر لو، نیکیوں کا اہتمام کر لو، اچھے کام کر لو۔ قیام اللیل، خصوصی طور پر قیام اللیل، لیلۃ القدر کے روز، لیلۃ القدر کی رات تم کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے اندر ایمان ہوگا، ثواب کی امید سے ایسا کر رہا ہوگا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ معافی کا اعلان کروایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک اور فضیلت، رمضان مبارک کے اندر جو انسان عمرہ کرتا ہے اس کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمْضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ جو کوئی انسان رمضان مبارک کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے اس کا ثواب پورے حج کے برابر ہے، او حجۃ معی، یا اس کا ثواب اتنا ہے کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا عظیم مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں حج کرنے کا موقع نہیں ملا، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ہمیں ثواب نہیں ملا، لہذا آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ رمضان مبارک کے مہینے میں موقع نکال کر آپ عمرہ کرنے کا لیے آپ جائیے، عمرہ کرنے کے لیے جائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا پورا ثواب ایک حج کے برابر ہے۔ اور بعض لوگوں کے لیے علماء نے بیان کیا کہ جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا او حجۃ معی، یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، یعنی جو کوئی انسان پختہ نیت کے ساتھ ارادہ رکھتے ہوئے، جس انسان کا ارادہ ہے کہ میں حج کروں گا لیکن طاقت نہیں، استطاعت نہیں، تو وہ کم از کم اتنا پیسہ ایکجٹ کر لیتا ہے کہ چلو رمضان مبارک کے مہینے میں عمرہ ہی کر لوں صحیح، لہذا وہ رمضان مبارک کے مہینے میں عمرہ کر لیتا ہے۔ یا اس انسان کی خواہش ہوتی ہے کاش کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے کچھ کام کرنے کا، کچھ نیکی کرنے کا موقع ملتا، حج کرنے کا موقع ملتا، تو لہذا انسان کو نیت کے بنا پر رب العالمین اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب عنایت فرما دیتا ہے رمضان مبارک کے مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے ایک اور فضیلت رمضان مبارک کی، وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر روز رات میں بھی اور دن میں بھی ایک دعائیں ہر مومن کی قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر، فل آفرز اللہ رب العالمین اتنے زیادہ دیے ہیں رمضان مبارک کے مہینے میں، کتنے زیادہ آفرز ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ تعالی فی اللیل والنہار وتقا من النار ولکل مسلم ومسلمہ فی کل یوم ولیلہ دعوت مستجابہ. یاد رکھو رمضان مبارک کے دن میں بھی اور رات میں بھی ہر روز رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا رہتا ہے اور ہر ایک مومن مرد اور ہر ایک مومنہ عورت کے ایک ایک دعا کو رب العالمین رمضان مبارک کے دن میں بھی قبول کرتا ہے اور رات میں بھی قبول کرتا ہے. یعنی 24 گھنٹے میں 2 دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کے قبول فرمائے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی لی ہے. دعوت مستجابہ، ایسی دعا جو دعا مانگنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اس کو کہتے ہیں دعوت مستجابہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت مستجابہ ہے وہ کیا ہے؟ شفاعت کے بارے میں ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کر دیا ہے. اسی طریقے سے اس کی ایک اور فضیلت، اللہ رب العالمین رمضان مبارک کا جو مہینہ رکھا ہے عید والا ہے. پورا عید مومنوں کے لیے پورا مہینہ خوشی کا مہینہ ہے. افطار جب بھی کرے گا اس کو خوشی ہوگی، جب بھی افطار کرے گا اس کو خوشی ہوگی، جس دن بھی روزہ رکھے گا اس کو خوشی ہوگی، جب بھی نیکی کا عمل کرے گا خوشی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر عید لا ينقصان رمضان و ذو الحجہ. دیکھو مسلمانوں کے لیے 2 مہینے عید کے مہینے ہیں، 2 مہینے عید کے مہینے ہیں، رمضان مبارک بھی اور ذو الحجہ کا مہینہ بھی. اللہ اکبر. عید ہم کب مناتے ہیں بھائی؟ رمضان مبارک کے بعد. ذی الحجہ کب مناتے ہیں؟ شوال میں مناتے ہیں کہ رمضان میں مناتے ہیں؟ شوال میں مناتے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رمضان مبارک کا پورا مہینہ عید ہے. کن لوگوں کے لیے؟ مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے. اور ذو الحجہ کے مہینے میں تو ہم 10 تاریخ کے روز تو عید مناتے ہی ہیں. ذو الحجہ کا مہینہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ بھی عید کا مہینہ ہے. اس میں ہم بکرے وغیرہ کاٹتے ہیں، ہمیں خوشی کا احساس ہوتا ہے. لہذا آپ رمضان مبارک کے لیے مکمل تیاری کر لیجئے. اس طریقے سے ایک آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کروں گا. وہ کیا ہے؟ رمضان مبارک کی 15ویں فضیلت اور آخری فضیلت وہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کا ایک دن دوسرے ایام کے مقابلے میں 10 دن کے برابر ہے. دوسرے ایام کے مقابلے میں 10 دن کے برابر. اس کا ایک مہینہ دوسرے ایام کے مقابلے میں 10 مہینوں کے برابر ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابن خزیمہ کی روایت صیام رمضان بعشرۃ اشہر وصیام 6 ایام شہرین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے ایک دن جس میں تم روزہ رکھتے ہو، رمضان کا پورا مہینہ جس میں تم روزہ رکھتے ہو، یہ 10 مہینوں کے برابر ہے. اور یاد رکھو اگر تم پورے سال میں روزہ رکھنے کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو تو شوال کے مہینے میں بھی 6 روزہ رکھ لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ 2 مہینے کے برابر، وہ پورا سال کے، اس طریقے سے پورے سال کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عنایت فرمائے گا. یاد رکھیے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ایک روایت مجھے ہضم نہیں ہوتی، ایک روایت میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ عظیم روایت ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 لوگ آئے، اسلام قبول کیا، ایک ساتھ اسلام قبول کیا. ان میں سے ایک آدمی بہت عبادت گزار تھا، بہت زیادہ عبادت کرتا تھا. اللہ رب العالمین کی راہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہو گیا. ایک دوسرا آدمی جس کی 1 سال کے بعد وفات ہوئی، وہ عبادتیں زیادہ نہیں کرتا تھا، بہت کم عبادتیں کرتا تھا. یعنی 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کر لیتا تھا، چھوٹے موٹے کام کر لیتا تھا. اور اس کی موت بھی ہوئی تو شہادت کی موت نہیں ہوئی، عام موت ہوئی. طلحہ بن عبید اللہ بیان فرماتے میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہوا تھا، جو بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھا، اس سے بھی پہلے وہ آدمی جنت میں داخل ہو گیا. جو آدمی 1 سال کے بعد وفات پایا، زیادہ عبادت بھی نہیں کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتا ہوا شہید بھی نہیں ہوا تھا. میں نے صحابہ کرام کو بیان کیا، صحابہ کرام نے کہا کیسا خواب ہے، تعجب کیا صحابہ کرام نے. لہذا طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا خواب دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیس قد مکث هذا سنہ، یہ بتاؤ جس آدمی کی وفات 1 سال کے بعد ہوئی کیا وہ 1 سال تک زندہ نہیں تھا؟ کہا ہاں. کہا اس میں رمضان کا مہینہ اس نے نہیں پایا تھا؟ کہا ہاں پایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ رمضان کا مہینہ ہے جس کی وجہ سے رب العالمین نے اس شہادت پانے والے آدمی سے پہلے ہی اس انسان کو رب العالمین نے جنت میں داخل فرما دیا. اللہ اکبر. شہادت پانے والا صحابی، بہت زیادہ عبادت گزار، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شریک ہو کر لڑتا ہوا شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی پہلے اس انسان کو جنت میں داخل فرما دیا جس نے رمضان مبارک کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کے اندر عبادتیں کیا. اللہ رب العالمین نے اس کو پہلے جنت میں داخل فرما دیا. یہ عظیم حدیث ہے. یہ تمام فضائل کا میں خلاصہ ایک حدیث میں آپ حضرات کو درمیان بیان کیا. خلاصہ کلام یہ ہے
کہ آپ حضرات اس مہینے کی اہمیت کو بس اسی سے سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ شہادت پانے والے لوگوں سے پہلے بھی اس انسان کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے جو رمضان مبارک کا قدر کرتے ہوئے اس کے اندر خصوصی طور پر نیکیوں کا اہتمام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو مجھے اور ہم میں سے ہر ایک کو رمضان مبارک کے مہینے سے بھرپور مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین تو ہمیں ہر طرح کے خیر کے امور میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عنایت فرما۔ دنیا و آخرت میں تو ہمیں ہر قسم کی بھلائی عنایت فرما۔ جو آفتوں میں مشکلوں میں گھرے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرما۔ جو مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ تو ان کی مصیبتوں کو آسان فرما۔ جو پریشانیوں میں ہیں بیماریوں میں ہیں اللہ تعالیٰ تو ان پر رحم فرما۔ ان کی پریشانیوں کو ان کے تکلیفوں کو ان کی مصیبتوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما۔ اور رب العالمین تو ہمارے تمام مشکلات کا حل فرما۔ ہمیں رمضان مبارک کے اندر صحت عنایت فرما، فرصت عنایت فرما اور عبادت میں دلچسپی عنایت فرما، اور اسی کے ساتھ ساتھ عبادت دلجوئی اور بہت زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔